تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمیٰ چھت پر کھڑی حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابوالحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمیٰ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی، اے اللہ اسے سمندر کے سرکش لہروں سے محفوظ رکھنا۔ ابوالحسن سے ہوئی آخری ملاقات کے بعد سلمیٰ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ اسے ابوالحسن کی بے اتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادتیں ابوالحسن کو ناپسند ہیں یقیناً بری ہوں گی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرأت نہ کی۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتر آئی۔ باپ نے پوچھا، سلمیٰ تم بارش میں چھت پر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جی، سلمیٰ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابوالحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی، میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو جا چکے ہیں، جاؤ تم کپڑے بدل لو، طلعہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمیٰ اپنی ہر بات میں ابوالحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابوالحسن کے لیے ہوتی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، ابوالحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابوالحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی کہ تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو۔ خادم جواب دیتا کہ وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں۔ ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امید اور وہم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی کہ تم نے ملاحوں سے پوچھا ہوتا، ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ پر جاتا۔ سلمیٰ کی امنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئے امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمیٰ کی امیدوں کا محل دھڑام سے گر جاتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر بھی اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمیٰ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شک میں ڈال دیا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ابوالحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، اللہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر کے حادثات سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20 آدمی تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا۔ جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملا منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ سلمیٰ ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں گم تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک لمحے کے لیے اس کی رگوں میں
خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمیٰ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و غم کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، یہ جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ سلمیٰ کے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسو کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم کسی اور جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ آج دلیپ سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ لیکن سلمیٰ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دے۔ یہ کہہ کر سلمیٰ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پوچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کیجیے، آئندہ آپ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ سلمیٰ رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں۔ آخر ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟ سلمیٰ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں۔ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمیٰ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھی تھی کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ سلمیٰ نے خادمہ سے کہا کہ شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا کہ ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی دروازہ بند کر کے آئی ہوں۔ اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے۔ اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر پر ہی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔ نہیں، کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں شاید، میں جاتی ہوں۔ سلمیٰ کا دل دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ سلمیٰ آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پوچھا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ اس سے پہلے کہ سلمیٰ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی اور ابوالحسن سلمیٰ کو پہچان کر اندر داخل ہوا۔ ابوالحسن نے کہا، او تم، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری وجہ سے تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔ سلمیٰ نے اپنے دل میں کہا، کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوشگوار ہیں۔ اور پھر ابوالحسن سے مخاطب ہو کر بولی، چلیے۔ برآمدے میں طلحہ اور عبداللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ نے آواز دی، کون؟ ابوالحسن۔ ابوالحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔
طلحہ نے پوچھا خیریت تو ہے نا، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ہاں سب خیریت ہے، میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ پھسلا، 2 مرتبہ ندی میں گرا، 5 مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں۔ ایک گھر کے چند فرض شناس کتوں نے میرا استقبال کیا۔ عبداللہ نے سلمہ کو آواز دی۔ سلمہ ابھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی۔ آج بھی بارش کے قطرے اس کے رخساروں کو آنسوؤں سے دھو رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔ کیا ہے ابا جان؟ بیٹی جاؤ، ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ، اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرواؤ، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، ہم سب کھانا کھا چکے ہیں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 7 دن کے بعد عبداللہ کی رضامندی سے سلمہ اور ابوالحسن کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔